السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ السلام علیکہ یا سیف اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توحید کا دعویٰ آسان ہے، توحید سمجھنا مشکل ہے۔ توحید کا دعویٰ آسان ہے، توحید سمجھنا مشکل ہے۔ تو خود کو نہیں سمجھا اب تک اس رب کا سمجھنا مشکل ہے۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو پچھلے جمعہ بیویوں کے حقوق سے متعلق چل رہی تھی۔ اس میں ہم نے یہ بات سماعت کی کہ شوہروں کو بیویوں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں، یعنی شوہروں پر بیویوں کے کون سے حقوق فرض ہیں جن کو ادا کرنا شوہروں پر لازم اور ضروری ہے، اور اگر وہ حقوق شوہر ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کا حساب دینا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر وہ اس میں پورا نہیں اترتا، اس کی ادائیگی میں جو ایک کمی رکھتا ہے، تو حقوق العباد کے حق تلفی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ خواتین کو شوہروں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں، بیویوں کو شوہروں کے کون سے حقوق ادا کرنا فرض کیا ہے اللہ اس کے رسول نے، اس سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے۔ میں نے قرآن کریم سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ آپ متعدد مرتبہ سماعت کرتے رہتے ہیں خطبہ نکاح میں۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ مطلب جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے کرنے کا، جن کے ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اس سے بچو، وہ چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور کیا کرو، جب بات کہو تو اچھی بات کرو، نرم بات کرو، ایسی بات کرو، ایسی گفتگو کرو کہ ایک بار اگر کوئی شخص آپ سے ملے تو بار بار ملنے کو اس کا جی چاہے۔ کیا ہے؟ بار بار ملنے کو اس کا جی چاہے۔ ایسی گفتگو کرو، انداز گفتگو کا نرم طبیعت والا رکھو، نرم گفتگو رکھو، مہربانی والی گفتگو رکھو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ اگر گناہ کرنے والے ہیں، جرم کرنے والے ہیں، چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا رہنے والے ہیں، اگر شوہر بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرنے والے ہیں تو ادا کرنے والے بن جاؤ، اصلاح کر لو اپنے اعمال کی۔ اور بیویاں اگر شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرنے والیاں ہیں تو وہ ادا کرنے والیاں بن جائیں۔ اس بارے میں کیا کریں؟ اعمال کی اصلاح کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پہلے علم حاصل کریں، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم یہ کاموں کو انجام دو گے، کیا کیا؟ پہلا تو کیا کرو گے؟
ایمان لا لو گے، دوسرا تقوی اختیار کرو گے، تیسرا اچھی نرمی والی بات کرو گے، اچھے اخلاق والی گفتگو کرو گے، چوتھا یہ فرمایا کہ تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے۔ تو اب یہ 4 کام جب کر چکو گے تو اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ تو جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، سرکار کی سنتوں میں ڈھل جائے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی کا راز یہی ہے، آخرت کی کامیابی کا بھی راز یہی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے فرمایا۔ یہ تھا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب دیکھیے ہماری گفتگو چونکہ آج بیویوں کو شوہروں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں اس بارے میں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ بے حساب بری پڑی ہیں۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت افضل ہے؟ پوچھا انہوں نے، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ عورتوں میں بیویوں میں کون سی بیوی اللہ کے نزدیک فضیلت والی ہے، اچھی ہے، نیکوں میں داخل ہے، جنت کے اعلیٰ درجات پانے والی ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس بیوی میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ بیوی اللہ کے پاس افضل ترین عورتوں میں شامل ہے، وہ اعلیٰ ترین عورتوں میں شامل ہے، اس کا درجہ اللہ کے پاس بلند ہے، وہ اللہ کے پاس محبوب ترین خواتین میں ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات پانے والی ہے۔ پہلی خوبی اس کے اندر یہ ہو کہ ہر وقت اپنے شوہر کے لیے خوشی و مسرت کا اظہار کرتی رہے۔ کیا کرے؟ وہ ہر وقت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتی رہے۔ شوہر جب تھکا ماندہ گھر پہ آئے تو اس انداز سے ملے کہ شوہر کی تھکان ہی دور ہو جائے۔ وہ سفر پہ جا کے آئے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھے، گھر کے ٹینشن نہ سنائے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ پریشانی آ گئی تھی، یہ مصیبت آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی سفر سے تھکا ماندہ آیا ہے گھر پہ تو اس سے پوچھے کہ سفر کیسا گزرا، آپ کی جو ہے نا سفر میں طبیعت کیسی رہی، آپ کے ساتھ کوئی یعنی نقصان دہ معاملات تو پیش نہیں آئے، اس کے احوال دریافت کرے، مسکرا کے گفتگو کرے، اس کے ہاتھ پیر دبا دے، اس کا سر دبا دے، سر میں تیل لگا دے، کیا کرے؟ اس کے لیے ہر قسم کی خدمت میں لگی رہے، اس سے مسکرا کر گفتگو کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اللہ کے پاس افضل ترین عورت ہے۔ پہلی خوبی یہ ہونا اس میں۔ دوسری خوبی یہ ہونا کہ شوہر اگر اس کو کوئی حکم دے تو وہ حکم کی اطاعت میں لگ جائے۔ ہاں یہاں پر جب حکم کی بات آئی تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ خلاف شرع اگر حکم دے، شریعت کے خلاف، یعنی فرض روزہ رکھنے سے منع کر دے، وہ نمازیں پڑھتی ہے مصلی بچھا کر، تو شوہر یہ کہے کہ بہت زیادہ مصلی بچھا کے نمازہ پڑھی، کیا اپنے طرف کر لینے کا ارادہ ہے؟ بولے اس قسم کی باتیں اگر شوہر کر رہا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ فرض نمازیں تو پڑھنا ہر خاتون کے اوپر فرض ہے، ہر مرد پر بھی فرض ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، عورت کو بھی پڑھنا ہے۔ روزے رمضان کے مرد کو بھی رکھنا ہے، عورت کو بھی رکھنا ہے۔ جو فرض چیزیں ہیں وہ تو اس کو ادا کرنا لازم ہے، اس سے شوہر روک نہیں سکتا۔ اگر روکے گا تو نافرمانی کرنی ہے وہ بیوی کو کہ میں ہرگز یہ اطاعت نہیں کروں گی، بلکہ بات گوشے گزار ہوئی۔ وہ اگر کسی ایسی بات کا حکم دے جو شریعت کے عین مطابق ہے، اس کا حکم اللہ رسول نے بھی دیا ہے، یہ اس کا حق ہے شوہر کا بیوی پر کہ وہ اس کو ادا کرے۔ کیا کرے؟ اس شوہر کے حکم کی تعمیل کرے، اس میں اس کی فرما برداری کرے، اس میں اس کی دل جوئی کرے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ اگر شوہر کوئی کام بولے یا کوئی بات بتائے تو یہ میں نہیں کرتی بلکہ اس کی مخالفت نہ کرے، کیا ہے؟ اس کا رد نہ کرے اس کی بات کا۔ اگر یہ 3 باتیں خاتون میں پائی جائے
تو وہ خاتون سب سے افضل ترین خاتون اللہ رسول کی نظر میں۔ یہ حدیث جو سنائی نسائی شریف کی ہے، کتاب النکاح جلد 6 صفحہ نمبر 68 حدیث نمبر 3231 ہے۔ ایک صحابی رسول آئے سرکار کی بارگاہ میں، یہ مکاشفۃ القلوب کی حدیث پاک، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس کو نقل کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، کتنا حق ہے، وہ بیان کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی شوہر والی ہو، اگر عورت شوہر والی ہو اور وہ شوہر کے اوپر اس کا حق جاننا چاہے تو حضور نے فرمایا وہ شوہر اتنا بیمار ہے کہ سر سے لے کر پیر تک اس کے جسم کے ہر حصے سے خون اور پیپ بہہ رہا ہو اور وہ اس کی خدمت اس طرح کرے کہ اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تو سرکار نے فرمایا تب بھی وہ بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا حق رکھا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کی ایک جماعت حضور کے پاس تشریف لائی اور وہ صحابہ اکرام کے سامنے ایک اونٹنی یا اونٹ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم اس لیے سجدہ کرنا چاہتے ہیں کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں جانور ہو کر، تو یا رسول اللہ کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو دیتا کہ اپنے شوہر کو کرے، فرمایا سرکار نے، لیکن یہ بھی منع ہے میری شریعت میں، فرمایا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے شوہر کا مقام کیا ہے۔ حضور فرما رہے اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا میری امت میں، تو یہ نہیں فرما رہے حضور مجھے سجدے کا حکم دیتا، یہ فرما رہے سرکار کہ جو ہے نا اللہ کے بعد سجدے کا حکم بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے بیوی کو شوہر کی کتنی تعظیم کرنی ہے، کتنا ادب کرنا ہے، اس کے ساتھ کتنی تعظیم اور ادب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث پاک میں پھر آگے فرمایا کہ عورت کو میں حکم دیتا ہوں، فرمایا سرکار نے کیا حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعظیم اور ادب کے ساتھ پیش آئے۔ شوہر کا اس پر اتنا حق ہے، فرمایا سرکار نے کہ اگر وہ یہ حکم دے بیوی کو، کیا حکم دے کہ پیلے پہاڑ پر سے زرد پہاڑ پر سے ایک پتھر اٹھائے اور کالے پہاڑ پر لے جا کر رکھے، اور کالے پہاڑ پہ سے اٹھائے سفید پہاڑ پر لے جا کر رکھے، تو حضور نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ وہ اس کی بھی تعمیل کرے، فرمایا۔ تو اب کیا معلوم ہوا، پیلا پہاڑ پہلے کس کو بولتے؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے پہاڑوں کو سمجھے تو بات سمجھ میں آتی۔ پیلا پہاڑ کس کو بولتے؟ ریگستان میں جو ریت کا ٹیلا رہتا نہیں اس کو بولتے، زرد رہتا ہو۔ اور جو ہے نا کالا پہاڑ، جو عام طور پہ جو پہاڑ رہتے یہ کالے رہتے۔ سفید پہاڑ کشمیر میں رہتا ہو، برفیلے علاقوں میں رہتا، جہاں برف رہتا وہاں پہ رہتا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے، اگر شوہر بیوی کو یہ حکم دیا کہ تو ریگستان کے ٹیلے پر سے ایک پتھر اٹھا، کالے پہاڑ پہ لے جا کے رکھ، وہاں سے اٹھا جہاں برفیلا علاقہ ہے، برف گرتی ہے، سفید پہاڑ، وہاں لے جا کے رکھ، تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ لے جا کر وہاں تک پہنچا دے، فرمایا سرکار نے۔ یہ مشقتیں سفر کی برداشت کرے، یہ تکلیفیں برداشت کرے، یہ تکلیفوں کو اٹھائے اور اس پر صبر کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر عورت کو جہاد کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، وہ شوہر کی خدمت کرنے پر حج و عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت میں اس طرح لگ جاتی ہے کہ اس کے لیے ہی اپنا سجنا سنورنا سنگھار کرتی ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں،
وہ سنگھار کس کے لیے کر رہی ہے؟ جس کے لیے کرنا فرض ہے اس کے لیے تو نہیں کر رہی۔ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ کیا؟ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل رکھے۔ کب مائل ہوں گا انہیں؟ جب اس کے لیے سجیں گی تو مائل ہوں گا، اس کے لیے مہندی لگائیں گی تو مائل ہوں گا، اس کے لیے کیا ہے معلوم ہے، کاجل وغیرہ لگائیں گی، پاؤڈر وغیرہ لگائیں گی تو راضی ہوں گا، اس کے لیے اچھے نئے لباس پہن کر اس کے سامنے سج سنور کے آئیں گی تو شوہر کو بیوی پر پیار آئیں گا۔ بولا آئے گا کہ نہیں؟ لیکن ہماری خواتین بس شکوے شکایتیں کرتی، ہمارے شوہر کو ہمارے اوپر پیار ہی نہیں آتا، بولے ہمارے اوپر ہمارے طرف اس کا دل لگتا ہی نہیں، بولے وہ باہر ہی رہتا، بولے کیا اجڑا ہی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر کبھی غور کیے نہیں کیے؟ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ ہے اصل میں کہ سج کے سمر کے رہتی نہیں ہے، کیا کرتی ہیں؟ بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا نظر آتا ہے جیسے شیطان اٹھ کے آ گیا بستر میں سے، سمجھ رہے بات آپ؟ منہ دھوئی بھی نہیں رہتی، کیا آنکھوں میں میل ہوتا ہے، اس طرح شوہر کے پاس آتی ہے۔ شوہر کے پاس آتی ہے تو کیا ہے؟ لباس بکھرا سا رہتا ہے، پرانا میلا کچیلا لباس جو ہے نا پہن کر شوہر کے سامنے آتی ہے۔ جس کے لیے تیار ہونا اللہ نے فرض کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، اور تیار کہاں ہوتی ہے؟ ذرا دعوت آ جانے دو، اب دیکھو ماڈلنگ کا عالم کیا ہوتا، اب دیکھو سجنے سنورنے کا عالم کیا ہوتا، اب دیکھو ان کے تیار ہونے کا عالم کیا ہوتا۔ یہ باہر جانے کے لیے جو سج رہی ہے کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ وہ دکھانے کس کو جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ سنگار عورت کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ شوہر حضرات اپنی بیویوں کو یہ بات بتائیں کہ تیرا سنگار میرے لیے ہے، اور تو یہ سج سنور کے جا کہاں رہی ہے؟ میرے لیے تو گھر میں اجاڑ صورت پہ رہتی ہے، کیا میرے لیے تو گھر میں میلے کچیلے کپڑوں پہ رہتی ہے، کیا یہ کسی اور کے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟ یہ سوال کرنا شوہر کا حق ہے۔ اگر شوہر اس بات پر ناراض ہو جائے اور وہ سج سنور کر باہر جائے، اور وہاں جا کر کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے آپ بازاروں میں جب نکلتی ہے تو ماڈلنگ کا عالم دیکھنے کا ہوتا ہے۔ وہ جب چوڑیاں خریدنے جاتی ہیں تو جس دکان سے چوڑیاں خریدتی ہیں ان سے گفتگو کا انداز نرالا ہوتا ہے، ایسے مسکرا کے بات کریں گی، تھوڑی دیر میں انہیں پٹا لیں گا، پھر تھوڑی دیر میں اس کی لور بن جائیں گی۔ اس انداز سے اس لہجے میں گفتگو کرتی ہے، کس سے؟ چوڑیاں جو ہے نا بیچنے والے شخص سے۔ کیا ہے؟ ذرا فروٹ یا ترکاری خریدنے جاؤ، وہاں غیر محرم اشخاص کے ساتھ ایسے نرم لہجے میں گفتگو کریں گی۔ گھر میں شوہر سے بات کرنا تو جھڑک کے، منہ پھلا کے، کیا ہے؟ پتا گوبھی کے جیسی صورت بنا کے گفتگو کریں گی، کس سے؟ شوہر کے ساتھ۔ پھول گوبھی جیسا بھی چہرہ نہیں بناتی، پھول جیسا تو چھوڑ دو آپ، پھول گوبھی جیسا بھی چہرہ نہیں بناتی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کا جو سنگار ہے، بیوی کا جو گفتگو کرنا، اس کے اندر نرم لہجہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے ہے۔ یہ عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنا سجنا سنورنا سنگھار صرف شوہر کے لیے کرے۔ اس کے شادی میں 20 25 جوڑے، کم بول رہا ہوں میں، 40 50 جوڑے ڈالے جا رہے، کئی کے لیے ڈالے جا رہے صاحب؟ یہ خالی الماری میں رکھ دینے کے لیے ڈالے جا رہے، یہ روزانہ شوہر کو خوش کرنا پہن کے بول کے ڈالے جا رہے، اور وہ اگر یہ پہنے نہیں، الماری کی زینت بنا کے رکھے، اور جب دعوتوں میں جائے، باہر نکلے، بازار میں گھومنے کے لیے جائے، یہ سج سنور کر جائے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اس پر لعنت برستی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس عورت نے عطر لگائی، خوشبو لگائی، اور وہ خوشبو لگا کر بازار میں نکل پڑی، تو حضور نے فرمایا جتنے مرد وہ خوشبو کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ اس کی وجہ سے زانی عورتوں میں لکھ دی جائے گی۔ اب آپ بتائیے، لعنت برستی ہے اس کے اوپر۔ تو ہم جا کر کیا کر رہی ہیں؟ ہماری خواتین بازاروں میں نرم لہجہ اختیار کر رہی ہے، وہ نرم لہجہ شوہر کے ساتھ اختیار کرنا ہے، یہ حق شوہر کا ہے۔ سجنا سنورنا سنگھار کرنا یہ شوہر کے لیے ہے، اور جب شوہر ہم بستری کے لیے بستر پر بلائے، حضور نے فرمایا اگر عورت رات بھر نفل عبادت میں لگی رہے یا دن میں روزہ رکھ لے، نفل روزہ، شوہر اس سے خوش نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ رات بھر کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اس پر فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی، اگر اس حالت میں مر گئی تو جہنمی ہے، فرمایا سرکار نے۔ بلا شرعی عذر کے
اگر شوہر اس کو بلائے ہم بستری کے لیے اور وہ اپنے شوہر کے پاس نہ جائے، کیا شرعی عذر ہے تب نہیں گئی تو الگ وجہ ہے۔ دیکھیے اگر اس کو حیض یا نفاس والی حالت ہے، وہ حالت میں شوہر بلایا، جب تو جانا حرام ہے اس کے لیے، نہیں گئی، اس وقت منع کر سکتی انہیں، یا اس کی طبیعت خراب ہے، بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، یا نیمونیا ہے، یا اور کوئی مرض میں وہ مبتلا ہے، یا 1-2-4 دن کی سردی زکام ہے، اس کی وجہ سے باڈی پین ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے اگر شوہر کے بلانے پر نہ جائے تو گناہگار نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں بات کئی کی ہو رہی ہے، صحت مند ہے، اچھی خاصی ہے، مگر کیا بولی وہ شوہر کے پاس جانا ہی دل نہیں بول رہا، بولے اس لیے نہیں جا رہی، بولے کیا شوہر کی صورت دیکھنا دل نہیں بول رہا، بولے اس لیے نہیں جا رہی، بولے تو شوہر کی صورت اتنی منحوس نظر آتی ہے، شوہر کے پاس رہنا اتنا ناپسندیدہ گزرتا ہے، تو نکاح کے وقت قبول ہے بولیچ کیوں؟ اپنی بھی زندگی برباد کر رہی ہے، اس کی بھی زندگی برباد کر رہی ہے، بولیے آپ یہ ظلم ہے۔ ایسی عورت اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتی ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا کہ جب شوہر عورت کو اگر کچھ مال دے، اس لیے دے کہ یہ تو اپنے اوپر خرچ کر، بول کے کوئی اپنے لیے لباس خرید لے، یا اپنے کوئی خرچے کے لیے، یا اس کو رکھنے کے لیے امانت کے طور پر شوہر نے کچھ روپیے دیے اور وہ اس میں سے کچھ صدقہ خیرات کری شوہر کی اجازت کے بغیر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں کا آدھا ثواب شوہر کو ملتا اور آدھا عورت کو ملتا۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، اس کو ستاتی پھرے، تکلیف پہنچاتی رہے، وہ آئے گھر میں تو منہ چڑا چڑا کر بات کرے اور اس سے اختلاف کرتی رہے، لڑائی جھگڑا کرے، گھر کو جو ہے دنگل خانہ بنا رکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کی نہ نمازیں قبول کی جائیں گی، نہ روزے قبول کیے جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کی یہ ساری عبادتیں اٹھا کر منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شوہر کا مقام اندازہ لگائیے آپ کہ اگر عورت پہلے تو نمازیں جو ہے قابل قبول بنانا، یہی بہت بڑے پڑھ لینا ہی بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ پہلے تو پڑھے بڑے جو ہے نا یعنی مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ، اب پڑھنے کے بعد میں شوہر کی اگر نافرمانی کرنے والوں میں رہیں گی تو وہ ساری عبادتیں، سارے روزے اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو بتائیے اس کی آخرت برباد ہوئی کہ نہیں؟ اس کے وظیفے پڑھنا، اس کا تسبیح ہلانا، اس کا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا برباد گیا کہ نہیں گیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عورتوں کی شادی کرنے کی بات آئے، اپنی بیٹیوں بہنوں کی شادی کی بات آئے، تو ان کو شادی سے پہلے یہ حقوق سکھانا والدین کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ یہ والدین سکھا نہیں رہے، نتیجہ کیا ہو رہا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے شوہر کے کیا حقوق ادا کرنا ہے، شوہر کے ساتھ گفتگو کیسا کرنا ہے، لہجہ کیسا استعمال کرنا ہے، اس کے لیے کیسا سجنا سنورنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہے تو وہ دونوں کے درمیان میں نفرتیں رہیں گی کہ نہیں؟ وہ دونوں کے درمیان میں محبتیں کہاں سے قائم ہوں گی؟ تو یہ سب اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا ہے۔ تو ہم زیادہ اپنے اوقات نکاح سے پہلے بیٹے کو بیوی کے حقوق سکھانے کے لیے کیا کریں؟ صرف کریں، اور بیٹی کو شوہر کے حقوق سکھانے پر صرف کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اوپر یہ فرض تو نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کے کیا کرے؟ کام کاج کرے، یعنی کھانا پکا کے دے، جھاڑو جھٹکا کرے، یہ فرض تو نہیں ہے، نفل ہے عورت کے لیے، مگر یہ کرے اس کے باوجود فرمایا۔ کیوں کرے؟ اس لیے کرے کہ وہ کرے گی تو شوہر کو خوشی حاصل ہوگی، اس کو رضا حاصل ہوگی، اور وہ یہ کرے گی تو شوہر اس کے اوپر کیا ہے؟ محبت کرنے والا بنے گا، اس کا دل بیوی کی طرف مائل ہوگا، تو شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے گھر کی خدمتوں کو انجام دے۔ اب یہاں اہم بات بتاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی ایسی پیاری صاحبزادی ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے دل کے اگر 70 ٹکڑے کیے جائیں تو وہ 70 ٹکڑوں میں سے 69 ٹکڑے فاطمہ ہے، تو ایک ٹکڑے میں میرا پورا جسم ہے، فرمایا سرکار نے۔ بات سمجھ میں الفاطمہ بضعۃ منی،
اور بعض نے کہا کہ اگر پورے جسم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے کو بضع کہا جاتا ہے، ایک حصے کو باقی جسم۔ اور حضور کیا فرما رہے کہ فاطمہ میرے جسم کے کیا ہے، میرے دل کے اگر 10 ٹکڑے کیے جائیں تو وہ دل کے 10 ٹکڑوں میں سے 9 ٹکڑے میں فاطمہ سمائی ہوئی ہے۔ یہ ایسی افضل ترین خاتون سیدہ فاطمہ کا رتبہ حضور نے بیان کیا۔ وہ حشر کے میدان میں جب قبر سے اٹھے گی تو لباس کے ساتھ اٹھائی جائے گی، برہنہ نہیں اٹھائی جائے گی۔ وہ جب اٹھے گی تو فرشتوں کے جھرمٹ میں اٹھے گی۔ وہ اٹھے گی تو میری اونٹنی اس کو سواری کے لیے پیش کی جائے گی۔ وہ ننگے پیر نہیں رہیں گی، وہ پیدل نہیں رہیں گی، میدان محشر میں سرکار کی اونٹنی پر بیٹھ کر پیش کی جائیں گی۔ اور شان کا عالم یہ ہوگا سیدہ فاطمہ کے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے اعلان کریں گے اپنی نگاہیں، اے اہل محشر، یعنی محشر میں کھڑے ہوئے تمام مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت احمد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والی ہے۔ سارے محشر کے میدان میں جتنے مرد کھڑے ہوں گے سب اپنی نگاہیں نیچے کر لیں گے تو وہ گزر کر جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ شان کسی عورت کی ہے محشر کے میدان میں؟ سیدہ فاطمہ کی ہے جو سرکار کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا میرا جسم تیرا جسم، میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون ہے، یہ فرمایا سیدہ فاطمہ کی شان میں۔ حضور سیدہ فاطمہ آتی تو ان کے ادب کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، فرماتے جنتی عورتوں کی سردارنی تشریف لا رہی ہے۔ ان کے زلفوں کو سونگھ کر سرکار فرماتے اس کے زلفوں سے مجھے جنت کے سیب کی خوشبو آتی ہے۔ ان کے پیشانی کو بوسا دیتے سرکار اور فرماتے فاطمہ تیرے چرچے تو آسمانوں میں ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ یہ شان اور عظمت ہے سیدہ فاطمہ کی۔ یہ کیوں بتایا؟ اب دیکھو اتنی پیاری چہیتی، اللہ کی منظور نظر، رسول پاک کی منظور نظر صاحبزادی ہے۔ جب نکاح کر دیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں صرف باہر کے کام سنبھالا کرتا تھا، یعنی کمانے کے لیے نکلتا، گشت کرتا اور محنت کر کے جو ہے روزی کما کر لے آتا، باہر سے سودا سامان لے کر آتا، یہ ذمہ داری میری تھی۔ اور حضور نے اپنی صاحبزادی کو سمجھا دیا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ علی کی مدد کرنا گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھال کر۔ تو سیدہ فاطمہ پانی سین کر لاتی، گھڑوں میں باولی ہوتی، کنواں ہوتا، وہاں سے سینتی پانی اور سین کر کیا کرتی؟ گھڑوں میں بھرتی، اور پھر لاتی پینے کا پانی بھرتی، اور پھر لاتی طہارت لینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی بھرتی، پھر لاتی کپڑے دھونے کے لیے پانی بھرتی، کپڑے خود دھویا کرتی، نہانے کے لیے پانی خود رکھتی، اور جو ہے نا کیا کرتی سیدہ فاطمہ پکوان خود اپنے ہاتھوں سے کرتی، ترکاری وغیرہ خود کاٹتی۔ اور آج کی طرح آسان نہیں تھا اس دور کا پکوان، مرچی جو ہے نا ثابت ملتی تھی، لا کر اوکلی میں کوٹنی پڑتی تھی، ہلدی ثابت ملتی تھی، لا کر اوکلی میں کوٹنی پڑتی تھی، ادرک لہسن ثابت ملتا تھا، اس کو لا کر اوکلی میں کوٹنا پڑتا تھا، اور جو گیہوں جوار یہ سب کچھ کیا ہے ثابت ملتا تھا، آٹے کی صورت میں نہیں ملتا تھا۔ گھر میں چکی رکھی ہوئی تھی، سیدہ فاطمہ کیا کرتی اس چکی کے اندر کیا کرتی جو ڈالتی جاتی، ہاتھ سے پھراتی جاتی۔ امام حسن کو جھولا دینا بھی ہوتا، وہ روتے تو اپنے ایک پیر سے جھولے کی ڈوری ہلاتی رہتی اور اپنی زبان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے سرشار رکھتی۔ یہ سیدہ فاطمہ کا کردار ہے، رسول جہاں کی صاحبزادی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مٹی کا فرش تھا، یہ پتھر کا فرش نہیں تھا، روزانہ لیپنا پڑتا تھا۔ سوچو کپڑے کتنے میلے ہوتے تھے، اس کو دھونے کے لیے واشنگ مشین نہیں تھا، سیدہ فاطمہ وہ کپڑوں کو دھویا کرتی تھی۔ اب بولیے آپ وہ کام زیادہ تھا یا آج ہماری خواتین کو گھروں میں کام زیادہ ہے؟ آج تو فرج کی سہولت ہے، آج تو طرح طرح کی جھاڑویں ہیں، پوچھا مارنے کے طرح طرح کے جو ہے نا ڈنڈے ہیں، آج تو ہمارے پاس ایسی سہولتیں، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے اور گرینڈر ہے گھر میں، گرینڈر کی صورت میں جو ہے گھر میں ہر مسالہ پیسنے کے لیے سہولت فراہم ہے، ہر چیز پیسی پسائی گھر میں آ رہی ہے۔ بولیے یہ کام زیادہ ہے یا وہ کام زیادہ تھا؟ مگر سیدہ فاطمہ کا کردار دیکھیے، ہماری ماں بہنوں کو گھر جا کر سنائیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک رات ایسی تھی کہ آپ شدید بخار کی حالت میں تھی، ایسا بخار کے بازو مولا علی سوئے تو ان کے جسم
جسم کی گرمی علی کو محسوس ہو رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے جو دوائی کچھ لا کر فراہم کر سکتے تھے فراہم کر دی، مگر اس کے باوجود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر سو نہیں پائی بخار کی شدت کی وجہ سے، سر میں شدید درد تھا، جسم پھوٹ رہا تھا۔ مگر جیسے ہی تہجد کا وقت آیا، مولا علی شیر خدا اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں۔ جب تہجد سے فارغ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ وضو بنا کر مصلی بچھا رہی ہیں تہجد پڑھنے کے لیے۔ وہ شدید بخار کی بھی حالت میں تہجد کو نہیں چھوڑنے والی تھی، فجر کی نماز کو قضا کرنے والی نہیں تھی۔ ساری زندگی میں ایک نماز سیدہ فاطمہ نے قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کا کردار۔ حضور ان سے ایسی محبت نہ کرے تو کیا کریں؟ اب آگے دیکھیے، صبح جب مولا علی فجر کی نماز کی امامت کر کے گھر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں سیدہ فاطمہ جھاڑو جھٹکے میں مشغول ہے، پانی بھرنے میں مشغول ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اے فاطمہ کم از کم اپنے جسم پر تو رحم کرو، میں نے دیکھا رات بھر تم سو نہیں پائی، کچھ دیر آرام کر لیتی، بعد میں یہ کام کر لیتی۔ سیدہ فاطمہ کا جواب سنو، آپ نے فرمایا رات کو مولا کی عبادت میں تھی، اگر اس میں موت آ جائے فاطمہ کے لیے اس سے بہتر موت کیا ہو، اور اے علی اگر گھر کی خدمت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے تو شوہر کو راضی کرنے میں آئے گی، اس سے بہتر فاطمہ کی اور کیا موت ہوگی فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی نے بتایا کہ عورت کا کردار شوہر کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، عورت کی جو ہے نا ذمہ داری ہے وہ شوہر کی خدمت اس طرح کرنے لگا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ کون ہے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ نے ساری اولاد انہی کے بطن مبارک سے عطا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ کی امی جان ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ابھی آئے، اے خدیجہ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اے جبرائیل خدیجہ سے جا کر کہو کہ اللہ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ سوچو کیا مقام ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا، ہماری امی جان ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا، کہ اللہ عرش بری سے ان کے لیے فرش پر سلام بھیج رہا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ جب نکاح ہوا حضور کے ساتھ، وہ بڑی مالدار تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات درست نہ تھے، تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اس طرح خوش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری ساری دولت آپ پہ قربان ہے اے اللہ کے رسول، اس کو جیسا چاہے آپ خرچ کریں، جس پر چاہے لٹا دیں، میں ایک پیسے کا بھی آپ سے حساب نہیں لوں گی۔ اور رسول پاک پہلی وحی جب آئی تو سرکار کے جسم مبارک پر تھر تھری طاری ہو گئی اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہونے لگی، گھبراہٹ اور جو ہے تھر تھری کی حالت میں سرکار ایسے ہی کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو تھام لیا، گھر میں لے گئی، بستر پر لٹا دیا۔ حضور کہہ رہے ہیں اے خدیجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اب وصال ہونے والا ہے، میں اللہ سے جا ملوں گا۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو ہمت دلائی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنے والا ہے۔ ہمت افزائی کی، انہوں نے کہا مجھے چادر اڑاؤ، تو وہ چادر اڑائی، خدمت میں لگ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 11 نکاح، مگر سرکار ہر بار یہی فرماتے خدیجہ کے جیسے رتبے والی خاتون آج تک نہیں دیکھی۔ اس پر عش آتا ہے، تعجب ہوتا ہے وہ کیسی خدمت گزار تھی۔ وہ انتقال کر گئی تب بھی سرکار ان کے سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ یہ معاملہ تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی طرح بنے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے جنت میں سب سے پہلے کون سی خاتون جائے گی؟ تو وہ سمجھی کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کا سرکار نام لیں گے، مگر سرکار نے نہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، نہ ازواج مطہرات میں کسی کا نام لیا، نہ سیدہ فاطمہ کا نام لیا، بلکہ حضور نے فرمایا فلاں جگہ پر ایک مکان ہے، وہ فلاں شخص کی بیوی وہ جنت میں اے فاطمہ سب سے پہلے داخل ہوگی۔ سیدہ فاطمہ کو فکر ہو گئی کہ وہ آخر کیا عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ اب دیکھو
بی فاطمہ نے اجازت طلب کی سرکار سے، میں جا کے ملا ہوں کیا اس سے؟ حضور نے اجازت دے دی، جاؤ مل کے آؤ۔ تو وہ گئی، تشریف لے گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ایسا کیا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ جب وہاں تشریف لے گئی، جا کر جو ہے نا اس سے ملاقات کرنا چاہا، وہ دروازہ تک نہیں کھولی اور اندر سے ہی جواب دے رہی ہے کہ اے سیدہ فاطمہ، میں آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں، مضطرب ہوں، بے چین ہوں، مگر میرے شوہر سے میں نے اجازت نہیں لی ہے، تو میں دروازہ بھی نہیں کھول سکتی، آپ سے ملاقات بھی نہیں کر سکتی، میں میرے شوہر کی بڑی فرما بردار ہوں۔ سیدہ فاطمہ یہ فرما کر چلی آئیں کہ شوہر جب آئے تو اجازت لے لینا۔ دوسرے دن پھر گئی، وہ اجازت لینا بھول گئی، پھر اس نے سیدہ فاطمہ کو دوبارہ بھیجا دیا۔ تیسرے دن پھر آئی سیدہ فاطمہ، تو وہ جو ہے نا پھر بھول گئی تھی، پھر اسی طریقے سے عرض کیا۔ اتنے میں کچھ دیر بعد وہ اس کا شوہر آیا، اور اس کے سامنے جب یہ بیوی نے ماجرا سنایا تو اس نے کہا کہ میں کیا تم کو اجازت نہیں دیتا؟ جب سیدہ فاطمہ یہاں چل کر آئی تھی، سرکار کی صاحبزادی، کھول کر ملاقات کر لیتی۔ اس نے کہا کہ آپ سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے کوئی بھی آ جائے، وہ جو کوئی بھی ہے میرے لیے سب سے پہلے اپنا شوہر ہے، کہا اس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جان گئی شوہر کی اطاعت اور شوہر کے حکم کو ماننے کی وجہ سے وہ خاتون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضور سے عرض کیا سیدہ فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ، پھر میں جنتی عورتوں کی سردارنی ہوں تو پھر میں کیسے جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا وہ تمہاری غلام بن کر، خادمہ بن کر آگے آگے جنت میں جائے گی، تم رانی بن کر جنت میں داخل کی جاؤ گی۔ یہ شان ہے سیدہ فاطمہ کی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری خواتین کو چاہیے کہ شوہروں کا دل اس طریقے سے خوش کریں، اس کے لیے سجیں سنوریں، سنگھار کریں، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، اور جو ہے کسی دوسرے نامحرم اشخاص سے جو ہے ایسے انداز میں گفتگو نہ کریں کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور پردے کی پابندی کریں، اور کیا کریں شوہر کی خدمت میں لگی رہیں، اس کے ہاتھ پیر دبائیں۔ سرکار کی ازواج مطہرات امہات المومنین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں تیل لگایا کرتی تھی اور خدمت کیا کرتی تھی، مالش کیا کرتی تھی۔ حضور سفر سے آتے تو حضور کے پیر دبایا کرتی تھی۔ تو یہ خدمتیں بیویوں کو شوہروں کی ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا اور مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔